ایسے شخص سے ایسی نفرت کرو، اتنے دور بھاگو جیسے حضرت محبان حضرت علی یزید پلید سے نفرت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ایک ایسی بہت باریک بات اور بہت اہم بات جو پیری مریدی اور ارادت کے تعلق سے ہے، بہت ہی غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیر کے دشمن سے اگر کوئی شخص آپ کے مرشد ارادت، مرشد طریقت کا اگر کوئی دشمن ہے تو اس سے آپ کو ایسے ہی نفرت ہونا چاہیے جیسے محبان علی یزید کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گویا کہ اپنے پیر کے دشمن سے نفرت لازمی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ پیر بھی ایک بشر ہے اور بشریت رکھتا ہے نا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے پیر کا دشمن ہو تو کس کا دشمن ہوا؟ آپ کے محبوب کا، آپ کے انتخاب کا۔ تو وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص آپ کے پیر کا دشمن ہو، آپ کے پیر کا مخالف ہو، تو یہ آپ کی کون سے درجے کی ارادت ہے کہ جو آپ کے پیر کا دشمن ہو وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں پانی ایک ڈرم میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ زہر اور شفا ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے پیر کے مخالفوں سے اتنے دور ہونا چاہیے کہ جیسے ایک آگ کے قریب اگر پٹرول رکھ دیا جائے تو اس میں دھماکہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سب جل کے۔ ویسے ہی ایسے لوگ جو آپ کے پیر کے مخالف ہوں، ان کے قریب ہونا آپ کی ارادت کو خاک کر دینا ہے، جلا دینا، تباہ کر دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بہت سترک رہنا چاہیے جو اشارتاً کسی بھی طریقے سے تم کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے پیر کا مخالف آدمی ہے تو اس سے فوراً دوری اپنا لیں، ورنہ آپ کی ارادت تباہ ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمام نسب و اوصاف سے منزہ ہے۔ اللہ کے کام میں تاخیر ہونے سے اس کا غصہ نہیں آئے گا۔ اب یہاں سمجھانا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیر کوئی حکم دے دیں تو اس کو سب سے پہلے آپ اپنے عمل میں لائیں، سب سے پہلے عمل میں لائیں، اگرچہ کوئی عبادت کا بھی وقت آپ کے ہو تو اس کے باوجود بھی۔ کیوں؟ کہ عبادت اللہ کے لیے آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کے نسب اوصاف سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ کے کام میں تاخیر ہونے سے اس کو غصہ نہیں آئے گا، بلکہ کیونکہ اس کا غصہ اعتباری ہے، اور پیر چونکہ بشر ہے اور غصہ بشریت کے لوازمات میں سے ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ یعنی غصہ جو ہے انسان کے لوازمات میں، اس کے خمیر میں شامل ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ کوئی کام اللہ کا حکم ہو اس میں دیری ہو جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن پیر کی اگر کوئی بات میں تاخیر اگر ہو گئی تو چونکہ یہ بشر ہے اور بشریت بھی رکھتا ہے اور غصہ بشریت کے لوازمات میں سے، تو اس کا بہت زیادہ احتیاط کیا جائے۔ ایک طرح کے یہ پیری مریدی کے لیے میں بہت گر والی اور بہت کام کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، لہٰذا پیر کی کسی کام میں دیری نہیں ہونا چاہیے، پیر کو غصہ نہ آ جائے، ہے نا؟ آپ ان کے کسی کام میں تاخیر ہوگی تو ان کو غصہ آ جائے گا۔ پیر کے دوستوں اور ہم نشینوں کو کسی بھی قسم کا رنج نہ دو، کیونکہ وہ کب تک تمہارا لحاظ کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا
کہ اگر پیر کے دوستوں، پیر کو تو جدا چھوڑیے آپ، پیر کے اگر کوئی دوست ہیں تو ان کو بھی آپ ناراض نہ کرو، یہ کمال ادب ہے نا۔ اب محبت کا تو دستور یہی ہے نا کہ محبوب جس کو پسند کرے وہ ہمارا محبوب، محبوب جس کو نفرت کرے وہ ہمارا، ہم کو اس سے نفرت ہو جائے گی، فطرت ہے یہ۔ اگر تم سے پیر کو رنج پہنچا اور اگر پیر نے معاف بھی کر دیا، اول تو یہ خیال رکھیں کبھی رنج پہنچنے ہی نہ پائے، لیکن اگر بالفرض محال کبھی اگر ایسا ہو جاوے آپ انجانے میں، اگر تم سے پیر کو رنج پہنچا، اگر پیر معاف بھی کر دیں تو بھی یہ سمجھ لو کہ بتقاضائے بشریت، یعنی بشر ہونے کی وجہ سے، چونکہ پیر بھی ایک بشر ہے، پیر کے دل میں ایک گرہ لگ جائے گی، ایک گانٹھ لگ جائے گی، ہے نا۔ وہ تو رحمن خان خانہ کی ایک شعر ہے نا کہ رحمن دھاگا پریت کا مرد توڑو چٹکائے، ٹوٹے سو جڑے نہیں، جڑے گانٹھ پڑ جائے، یعنی یہ محبت کے دھاگے کو توڑو مت، اگر توڑ کر جوڑ بھی دو تو بھی اس میں ایک گانٹھ پڑ جائے گا، گرو لگ جائے گا۔ تو ویسی پیر کی بات ہے، اس کا دل ہے کہ اگر کبھی اس کا دل ٹوٹ جائے کسی وجہ سے اور وہ مان بھی جائے آپ سے، مگر ایک گروہ تو ضرور ان کے دل میں لگ جائے گا، ہے نا۔ کبھی نہ کبھی ان کو ضرور خیال آئے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کریں، جبکہ پیر کے اندر رحم کی بھی کافی صفت ہوتی ہے، شفقت خوب اس کے اندر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت خوات انصاری ہیں، پر خفا ہوتے تھے کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے کئی کام ایسے سرزد ہوئے، یعنی خفا ہونے کی وجہ یہ رہی کہ کچھ کام ایسے ان سے سر انجام پا گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ تم وہی شخص ہو جس نے ایسا کیا، بات سمجھ میں آئی؟ تو ان سے کچھ ایسی لغزش ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ سامنے آئیں گے یا کوئی ایسا موقع آئے گا تو وہی کہیں گے تم وہی شخص ہو نا جس سے تم سے ایسا کام ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی خطبے میں صحابہ کو خطاب کر کے فرماتے تھے کہ تم وہی لوگ ہو نا کہ پتھر پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تم کو ہمارے طفیل عزت ہدایت نصیب ہوئی، اسی وجہ سے کہا گیا کہ خدا سے زیادہ اپنے پیر سے ڈرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا آسان ہے نا، چونکہ وہ بشر نہیں ہے اور یہ بشریت رکھتے ہیں، تو ان کا منانا تھوڑا مشکل ہے۔ بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا روٹھ جائے تو اس کا منانا آسان ہے، مگر اگر یار سے مراد پیر ہے، اگر یہ روٹھ جائے تو اس کا منانا مشکل ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں گستاخی کرے، کیا کرے؟ اللہ کی شان میں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، لیکن سمجھانے کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرے اور بعد میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، مگر اگر کوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی کرے تو اس کی سزا ہے، کیا ہے؟ یعنی نبی کے گستاخ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اب دل میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی اللہ بڑا ہے تو اس کی گستاخی بھی بڑی ہے، رسول اللہ چھوٹے ہیں تو ان کی گستاخی بھی چھوٹی ہے، تو اللہ کے گستاخی پر اس کو معافی ہے اور رسول اللہ کی گستاخی پر اس کو سزا کیوں ہے نا؟ ایک عام انسان یہ سوچ سکتا ہے، تو اس کی وجہ کیا میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ نبی عالم نسب و اضافات میں سے ہیں، چونکہ نبی جو ہے ایک بشر ہیں، عام بشر نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ ارے کوئی کسی کی طرح نہیں ہے تو ہم ان کی طرح کیسے ہیں؟ نہ آپ ہماری طرح نہ ہم آپ کی طرح ہے نا۔ اگر دیکھا جائے کوئی کسی کی طرح نہیں ہے تو تم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کیونکہ نبی عالم نسب و اضافات سے ہیں، یعنی ان کے تعلق سے جو بات کہی جائے اس پر ثبوت ہونے کا وہم ہو سکتا ہے، چونکہ ایک بشری جامع میں ہے نا، جامع بشریت میں ہے، اور خطا عام انسانوں سے ہوتی ہے، تو ایک آدمی جو ان کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا وہ سمجھ جائے گا ہو بھی سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
اس پر ثبوت کا وہم ہو سکتا ہے اگر نبی کے تعلق سے کسی نے ایک الزام لگایا کہ یہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، چونکہ وہ لباس بشر میں ہے اور عام بشروں سے جھوٹ سرزد ہوتا ہے، خطائیں ممکن ہے نا، تو ایک عام وہم جا سکتا ہے، امکان اس طریقے سے جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے کہا کہ فلاں نبی نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ اس نبی کے حق میں وشنام صریح ہے، کیونکہ نبی انسان ہیں اور جھوٹ اور سچ دونوں انسان کی طرف نسبت رکھتے ہیں، ہے نا، کیا رکھتے ہیں بھائی، دونوں صفتیں عام انسانوں میں ہوتی، مگر یہ عام تو نہیں ہے، مگر گمان جا سکتا ہے ایک آدمی کا۔ اصل نقطہ یہ ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کہہ دے خدا جھوٹا ہے، کیا ہے، خدا جھوٹا ہے، تو خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں ہو سکتی، بات سمجھ آ رہی ہے، کہ اگر جھوٹا ہوگا تو خدا نہ ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے، تو خدا کی طرف کسی کا جھوٹ کہنا، منسوب کرنا، یہ اس کی اپنی جہالت اور اس کی اپنے عقیدے کا فساد، ایک عام آدمی بولے گا بولے یہ پاگل ہو گیا ہے، مگر نبی چونکہ لباس بشر میں ہے نا، گمان جا سکتا ہے اور اللہ کی طرف گمان ہی نہیں جائے گا، کہنے والے کو فوراً آدمی چاٹا مار دے گا بولے تو جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بات یہ ہے۔ اور خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اس کی بےہودگی ہوگی، کیا ہوگی، جو توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ جو شخص اشارتاً یا صراحتاً اپنے پیر کی توہین کرتا ہے، تم کو اس سے بالکل بیزار ہو جانا چاہیے، ایسی نفرت کرنا چاہیے جیسے زاہد شیطان سے نفرت کرتا ہے، کیسے، جیسے زاہد شیطان سے نفرت کرتا ہے۔ اگر تم خود بھی اس کے طرف مائل ہو گئے، اگر تم خود بھی ایسے شخص کی طرف مائل ہو گئے، تم کو اگر وہ پسند آ گیا، اس کی صحبتیں پرنحوست اگر آپ کو سازگار لگ گئی، آپ کا دل اس کی طرف لگ گیا، تو تم طریقت میں بے غیرت کہلاؤ گے، کیا کہلاؤ گے، بے غیرت کہلاؤ گے، اور تمہاری ارادت ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ آپ کے ارادت پر اس نے تیزاب ڈال دیا، آپ اس کی صحبت میں جا کر کے، اس کے قرب میں جا کر کے اپنی ارادت کو آپ نے تباہ کر لیا۔ جیسے کہ اب ایسے شخص سے ایسی نفرت کرو، اتنے دور بھاگو جیسے حضرت محبان حضرت علی یزید پلید سے نفرت کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، تو ویسے تم کو بھی اپنے پیر کے دشمن سے دشمن کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یہ حدیث سنی ہوگی، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خدا کے واسطے محبت کرنی اور بغض کرنا، یعنی اللہ کے لیے کسی کو دوست رکھنا اور اللہ کے لیے ہی کسی کو دشمن ماننا، یہ ایمان کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے، بات سمجھیں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی، تو دشمنی بھی ایمان مضبوط کر سکتا ہے کیا، بالکل کر سکتا ہے، کیوں، کیونکہ آپ کے محبوب کا وہ دشمن ہے، تو آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں ہم نے عرض کی، اس پر ہم سب کو عمل کرتے ہوئے اپنی ارادت و اپنی طریقت، اپنی محبت کو سلامت رکھنے کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔